عمران صاحب، یہ جہاں پہ اتنی کشمکش ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کشمکش صرف اس لیے ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے اور یہ کوئی بہت بڑی مصیبت بن کے نازل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو اگر قابو کر لیا جائے تو شاید سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو آپ کے پاس بھی کوئی واقفہ حال ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کا جن جو ہے نا، اس کو بوتل میں ڈالنے کے لیے بڑی دیر سے کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ موجودہ حکومت جو ہے یہی نہیں، اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی کی دیکھیں جو مقبولیت ہے اس کا سہرا وہ کس کو دیتے ہیں؟ ان کے تمام مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں مرکزی کردار سوشل میڈیا کا ہے. انہوں نے اس طرح سے اس کو استعمال کیا کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنایا، یا جو بھی وہ کہتے ہیں الزام عائد کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے واقفان حال جو ہیں ان کے مطابق یہ بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کچھ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ چائنا کی طرز پہ جس طرح کہ چین میں پوری طرح سے سوشل میڈیا کنٹرولڈ ہے، اسی طرح سے پاکستان میں بھی سافٹ ویئر بنائے جائیں، اس طرح کا میکنزم بنایا جائے کہ آپ اس کو اس طرح سے کنٹرول کر لیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اب وہ سارا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ستمبر یا اکتوبر تک میکسیمم جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے اس پہ پوری طرح سے کنٹرول کر لیا جائے گا تو بے جانا ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک نئی انڈسٹری ایمرج ہو رہی تھی، لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیسے کما رہے تھے، پیسے بنا رہے تھے، ان کے سارے معاملہ چل رہے تھے، ان بیچاروں کے لیے بھی یہ بڑا معاملہ جو ہے تکلیف دہ ہوگا. لیکن اس پہ جو ایکس پہ پابندی لگی تھی، اصل میں وہ اس کا ایک ٹرائل تھا. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ اس پہ پوری طرح سے کنٹرول کر لیا جائے گا، بلکہ قوانین جو بنائے جا رہے ہیں اور جس پہ تمام صحافتی تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، اصل میں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. تو اب یہ ٹرائل اینڈ رن ہو چکے ہیں، اب اس کا فائنل فیز ہے جو اس کو صرف لاگو کرنے کی. ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی ہم خبریں سن رہے تھے کہ بہت ہے، اور ویسے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت ساری فیک نیوز بھی آتی ہیں، بہت سے لوگ غلط خبریں بھی دیتے ہیں، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، بعضوں کا تضحیق بھی حد سے زیادہ کی جاتی ہے. لیکن اس کا حل کیا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے ٹوٹل. نالا دکھائی دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، آرمی چیف بھی اس پر کئی دفعہ اظہار خیال کر چکے ہیں، دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بھی. لیکن درانی صاحب، آپ کے نزدیک سوشل میڈیا پہ قابو کیا جا سکتا ہے جس طرح بھی انہوں نے پلان کیا ہے، اور کیا اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ایک بھٹو صاحب کا ایک زمانہ چل رہا تھا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا. ہم نے ایسے اخبارات بھی دیکھے جس کے آدھے صفحے سفید ہوا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے جی وہ سینسر نے خبریں اتار دی ہیں. اس کے بعد آدھا ضوائے وقت کا، وفاق کا، کئی اخبارات کے ان کے صفحے ہوتے تھے. پھر وہی وقت آیا کہ اخبارات کو نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا، بہت آسان ہو گیا. پھر پی ٹی وی آیا، پی ٹی وی کے بعد تمام ٹی وی اسٹیشنز آ گئے ہمارے دور میں. اس کے اوپر سب میرا یہ خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کا راستہ روکنا وہ انسان اور حکومتوں کے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے جتنی بھی ایفرٹ آپ کریں گے، جیسے ہم نے ایکس کے اوپر پابندی لگا دی تو وی پی این آ گیا جناب، اس کے بعد جو بھی سوچیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو ایشوز رسپانسبلٹی کے اور ارسپانسبلٹی کے جو امرج ہوتے ہیں معاشروں میں، جن معاشروں میں قانون کا احترام زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. جب آپ انسان کی عزت کا احترام کرنا شروع کر دیں، جیسے مغرب میں لا آف ٹاٹس ہوتا ہے، یا وہ جو حیثیت ازالہ، حیثیت کسی انسان کی عزت کو تحفظ دینا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. کہ جب آپ انسان کو عزت دیتے ہیں تو پھر پورا معاشرے کے اندر انسان کی اور حکومت کی اور اداروں کی توہین کرنا مشکل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت تو انسان کی توہین کرتے رہے اور ایسے قوانین بنا دیے جائیں جن قوانین کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو باندھ کے اس کو
की इज्जत और बड़ी आपने खूबसूरत बात की। जिन माशरों को देखकर हम इस तर्ज पे चल रहे हैं, पहले उन माशरे जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दें आप अपने लोगों को, फिर उसके बाद बात करें। वहां का जो सिस्टम है वो तो लेके आए ना। बिल्कुल ठीक बात, वेरी राइट। और थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मुसलसल एक टसल है, मुसलसल एक तनाव है, और वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ से बात का आगाज कर लेते हैं दुरानी साहब कि जो अदलिया ने एक स्टैंड लिया और उसके बाद एक तासुर ये बन गया है कि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने जैसे है, दोनों इदारों में तसादुम कोई कैफियत है, हुकूमत सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही। आपको क्या नजर आ रहा है, ये तसादुम बढ़ेगा? क्योंकि अब तो बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि अगर ये इसी तरह मामला रहा तो इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा दुरानी साहब, एक इसमें मेरा भी एक हिस्सा शामिल कर दें इसी में कि क्या वाकई ही हुकूमत ये तनाज़ा ख़त्म करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकती है? क्या हुकूमत इस वक्त इस हालत में है कि वो अपना कोई किरदार अदा कर सके? देखिए, हुकूमत के बारे में तो मेरा कुछ पिछले 3-4 महीने से एक ही जवाब आ रहा है कि ये हुकूमत जब जमीन पे खड़ी हो जाएगी तो इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन की जा सकती। इस वक्त तो ये हवा में मुअल्लिक एक पुतली तमाशा है जो हुकूमत की शक्ल में हो रहा है। इसलिए हुकूमत बेचारी को इस सारे मामले में आप ज्यादा तंग ना करें, ठीक है? मतलब हुकूमत जो जितनी कितनी है पर उतनी पे उसको बर्दाश्त कर ले। अब जहां तक सवाल है जुडिशरी का और हुकूमत का, या जो आजकल जो इदारों और जुडिशरी के टसल चल रही है, मैं इसकी माजी की जो टसल्स रही हैं या टकराव रहा है, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। लिहाजा मैं इसके ऊपर बहुत एक तारीखी तबसरा भी कर सकता हूँ। देखें, इस टसल में, इस टकराव में जीतना तो जुडिशरी ने ही होता। मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे है या बहुत डिलीवरी कर रही है, या कोई हमारे जमाने में एक दफा जुडिशरी से टसल चल रही थी हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब जी, एक दफा जी इफ्तिखार चौधरी साहब वाली एग्जांपल भी सामने है। वहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया का टकराव हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा उसका नतीजा। जी, उसके बारे में हमारे एक बहुत बड़े सहाफती दानिश्वर हैं, जेनुइन दानिश। आज कुछ तो बेचारे आज के मुखबर दानिश्वर होते हैं, लेकिन वो जेनुइन दानिश। जुडिशरी का जो माशरे में रोल होता है वो होता है पब्लिक के और मफाद के, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का और रिस्पेक्ट का स्टेटस होता है। तो जब भी जुडिशरी और किसी इदारे का टकराव आता है तो आइन, कानून और अख्तियार जो है और जो परसेप्शन है वो जुडिशरी की फेवर में चलता है। ऐसी सूरत में अगर आप जुडिशरी को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास दो ही रास्ते, या आप पालाए कानून, या आप मार्शल लॉ लगा दें, या आप सुपर इमरजेंसी में तो कुछ नहीं हो सकता। जुडिशरी का कोई, हमारे जमाने में वो एक टर्म इवॉल्व हुई थी कि वो ये क्या है, इमरजेंसी प्लस, ठीक है, इमरजेंसी प्लस लगा दें, उसमें भी उसकी भी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है।